नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज इस वीडियो क्लिप में हम मुख्तसरन न्यूटन के क़वानीन बयान करेंगे जो कि अक्सर तलबा व तालिबात के लिए समझना मुश्किल होता है। इसलिए ये मैंने ज़रूरी समझा कि इनके बारे में मैं आपको कुछ ज़रूरी हिदायत और उनकी जो डिफिनीशंस हैं वो दे दूं। न्यूटन ने इन क़वानीन में क़ुव्वत की जो कि एक आमिल होता है, जो कि एक एक्शन एंटिटी है, इसके बारे में और जिस्म के हरकत और सुकून के बारे में एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया है। पहला क़ानून, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का पहला कानून हरकत। इसको समझने के लिए आपको फोर्स लेना पड़ेगा कि अगर एक फोर्स मौजूद है तो जिस्म में हरकत पैदा होगी, और अगर क़ुव्वत मौजूद नहीं है तो एक जिस्म साकिन रहेगा। यानी क़ुव्वत की गैर मौजूदगी में एक साकिन जिस्म हमेशा साकिन होता है और मुतहर्रिक जिस्म हमेशा मुतहर्रिक होता है। According to this law, a body in motion in the absence of force, in the absence of an external force, a body in motion will be in motion and a body at rest will be at rest. In the absence of an external force, a body in motion will be in motion and a body at rest will be at rest. इसका मतलब है कि अगर क़ुव्वत मौजूद नहीं है तो साकिन जिस्म हमेशा साकिन रहेगा और मुतहर्रिक जिस्म हमेशा मुतहर्रिक रहेगा। इसका जो दूसरा हिस्सा है कि एक बॉडी अगर ये साकिन है और कोई इस पर क़ुव्वत इस्तेमाल नहीं करता तो वो चीज़ हमेशा साकिन रहती है। मिसाल के तौर पर अगर टेबल पर किताब पड़ी हुई है और कोई उसको उस पर क़ुव्वत इस्तेमाल करके उठा कर नहीं ले जाता तो ये किताब हमेशा फॉरएवर यहाँ पर पड़ी रहेगी। ये न्यूटन के पहले कानून का पहला हिस्सा है कि एक साकिन जिस्म उस वक्त हरकत करता है जब इस पर आप क़ुव्वत इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन के कानून का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर एक जिस्म मुतहर्रिक है तो हमेशा मुतहर्रिक रहेगा। इस कानून को समझने के लिए ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि हम देखते हैं कि मुतहर्रिक चीज़ें से क़ुव्वत हटाने के बाद वो अक्सर साकिन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक बाल को थ्रो करता हूँ तो कुछ दूर जाकर वो बाल ठहर जाता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ का ये पोर्शन ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है।
نیوٹن نے کہا ہے کہ فورس کے غیر موجودگی میں ایک متحرک جسم ہمیشہ متحرک رہے گا، لیکن یہاں پر ایک بال پر مختلف قسم کے قوتیں استعمال ہو رہی ہیں. ایک ہے اس کا اپنا ویٹ جو کہ زمین کی طرف یا گریویٹی کی طرف جا رہا ہے. دوسری چیز جو بال پر استعمال ہو رہی ہے وہ اپوزنگ فورس آف دا ایئر ہے. اور تیسری چیز یہ زمین کی رگڑ ہے یا فریکشن ہے. تو اس وجہ سے یہ بال رک جاتا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں ہم اگنور کر دیں یا یہاں سے ہٹا دیں، جیسے کہ خلا میں ہے، خلا میں یہ رگڑ نہیں ہے، اپوزنگ فورس آف دا ایئر نہیں ہے، وہاں پر ویٹ آف دا باڈی نہیں ہے، تو وہاں پر اگر آپ کسی چیز کو دھکا دے دیں تو وہ ہمیشہ اسی رفتار کے ساتھ حرکت کرے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم کسی چیز پر قوت استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایکسلریشن پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ ایکسلریشن نیوٹن کے مطابق ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور جب تک اس پر مخالف قوت استعمال نہ ہو تو یہ حرکت جاری رہتی ہے. یہ ہے نیوٹن فرسٹ لا آف موشن، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سر آئزک نیوٹن جو کہ ایک قابل ترین سائنسدان گزرے ہیں، انہوں نے پہلا قانون حرکت میں ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ ایک قوت کی موجودگی میں ایک جسم ساکن رہتا ہے، اور ایک قوت کی موجودگی اور غیر موجودگی میں ایک جسم یا ساکن رہتا ہے یا متحرک رہتا ہے. اگر قوت موجود ہے، قوت غیر موجود ہے، قوت موجود نہیں ہے. اگر میں نے کسی جملے میں یہ کہا ہو کہ قوت موجود ہے تو یہ نہیں ہے. قوت کی غیر موجودگی میں ایک ساکن جسم ہمیشہ ساکن رہتا ہے اور ایک متحرک جسم وہ متحرک رہتا ہے. اس کی مثال میں اس بال کے طور پر دوں. یہ ایک بال ہے جو کہ ایک ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے. اگر کوئی قوت استعمال نہ کرے تو یہ بال ہمیشہ یہاں پر پڑی رہے گی، اور اگر اس بال کو اب تھرو کریں تو یہ حرکت کرتی ہوئی ایک جگہ پر رک جاتی ہے. یہ کیوں رکتی ہے؟ اس پر قوتیں استعمال ہو رہی ہے. ایک ویٹ آف دا باڈی ہے، ایک فریکشن آف دا ارتھ ہے، زمین کی رگڑ ہے، اور تیسری اپوزنگ فورس آف دا ایئر ہے. تو اس وجہ سے یہ رک جاتی ہے. ورنہ نیوٹن کہتا ہے کہ اگر قوت غیر موجود ہو تو ساکن جسم ہمیشہ ساکن رہے گا اور متحرک جسم ہمیشہ متحرک رہے گا. یہ ایک اٹل قانون ہے. اور خلا میں یہ چیز آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ اگر خلا میں کسی چیز کو رکھا جائے، ساکن رکھا جائے، تو وہ ہمیشہ ساکن رہے گا. جیسے کہ ستارے اس میں ہمیشہ سے ساکن پڑے ہوئے ہیں، وہ حرکت نہیں کرتے. اور پلینٹس ہیں، ان کی ایک رفتار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رفتار کے ساتھ گھمایا ہے، تو اس طریقے سے وہ گھوم رہے ہیں. وہ پھر بعد میں ہم پڑھیں گے، مختلف موضوعات ہیں اس میں پڑھیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ خلا میں اگر آپ کسی چیز کو ساکن رکھیں اور قوت استعمال نہ کریں تو وہ ہمیشہ ساکن رہتی ہے، اور اگر آپ کسی چیز پر خلا میں اس کو حرکت دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور کبھی نہیں رکتا. تو یہ نیوٹن کا پہلا قانون حرکت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں، اور اگر موقع ملے تو اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے جو مشکل ٹاپکس ہیں ان کو لے کر آؤں اور ایکسپلین کروں آپ کو، اور آپ اس کو سمجھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. صاحبزادہ عمر حیات کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.